دیکھو یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس لڑکی کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے وہ غلط ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی لڑکیاں فیس بک پہ آئی ڈی ہے, مردوں سے رابطے میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ غلط نہیں ہے, وہ ضرورت کے وقت رابطہ. یوٹیوب چینل بھی ہیں بہت سی, اور بہت سی ایسی ہیں جو پردوں کے اندر 8 پردے ان کے اوپر ہوں گے, رضائی میں کمبل میں گھس کے مردوں سے رابطے ہیں ان کے اوپر سے گیٹ اپ بہت اچھا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. دیکھو اگر یہاں چرس بانٹنا ہم شروع کر دیں تو کیا سارے چرس پی لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک یہ ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں, آپ میں سے شاید کوئی ایک کو ہیروئن کا چسکا لگے, 99% بچیں گے کہ یار یہ بری چیز ہے. لیکن اس بیس پہ کہ 99% بچ رہے ہیں, کیا ہیروئن تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ بھائی ایسے کام سے منع کیا جائے گا جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جیسے میں یہاں ہیروئن بانٹنا شروع کر دوں اور میں کہوں جس نے خراب ہونا ہوگا نہیں ہوگا, تو ہم کیوں پابندیاں لگی؟ کسی ہیروئن چی کوئی آ رہا ہے میں تو پابندی لگاؤں گا نا. گورنمنٹ بھی پابند, دیکھو گورنمنٹ چھاپے مارتی ہے, ٹیکسی سے ہیروئن برآمد ہوئی, ٹیکسی ڈرائیور والا یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بھائی جس نے پینا ہوگا پیے گا, جو نہیں پینا ہوگا نہیں پیے گا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے تم معاشرے میں برائی کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو خواتین جو فیس بک پہ آئی ڈی بنا رہی ہیں, اگر ضرورت ہے پھر تو کوئی واضح کریں بھائی ضرورت ہے ہمیں, یہ ضرورت نہیں ہے. تو جتنے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر خراب ہوئے ہیں نا, وہ فحش فلمیں دیکھ کے نہیں ہوتے, فحش فلموں کے اپنے نقصانات ہیں. ہمیشہ لنک لڑکیوں کا بنتا ہے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. وہ کس سے بنتا ہے؟ فیس بک آئی ڈی سے. اور ایک واقعہ نہیں ہے, طلاقوں کے سینکڑوں واقعات ہیں. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو گئے ہیں. وہ دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. اگر شوہر میں ایک ذرا سا فالٹ ہے اور آئی ڈی پہ جس بندے نے دوستی کی اس میں وہ والا فالٹ نہیں ہے, بے شک درجنوں دوسرے فالٹ ہوں, وہ لڑکی کو الو بنا دیتا ہے. اور خواتین میں آج کل ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے, ہر آدمی کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں. مرد اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہر آدمی ہمدرد بن کے آئے گا مارکیٹ میں. میرے پاس تو نفسیاتی ڈاکٹروں کے کیس آتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنے والے, عورت گئی اپنے دکھڑے سنائے شوہر کے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے, ڈاکٹروں پہ اس پہ پابندی بھی ہے, یہ ایلیگل ہے کہ آپ اس کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے. یورپ میں تو بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر نا. کوئی کاؤنسلنگ کے لیے کسی کو بٹھایا ہوا ہے, وہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے نا تو عورت کے جذبات اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ میری کیئر کر رہا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں جو 2 نمبر کے, جو مذہب کا گیٹ اپ مذہب کا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مذہب کے نام پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگایا ہے انہوں نے. لڑکی نے رابطہ کیا کسی نیک بزرگ ٹائپ کے آدمی سے, نیک بزرگ سمجھ کے. یہ سچی مچی کے واقعات ہیں, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. تو اپنے شوہر کی برائیاں کی. وہ محترم جو بزرگ بنے ہوئے تھے, داڑھی بھی ان کی, انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں, بہت نرم لہجے میں نا. ایسے موقع پہ انسان میں خود شیطان غالب آتا ہے. اس کو پتہ ہے ویسے بھی اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے, لڑکی بھی خوبصورت ہے, میاں سے پریشان بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے بھائی کیوں چھوڑ رہی ہو, وہ الٹا غلط گائیڈ کرنا. اس کی گھنٹہ گھنٹہ اس کی ہمدردیاں سنی. اب اس لڑکی کی دنیا میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا, یہ جو بزرگ کا گیٹ اپ بنایا ہوا یہ سن رہے ہوتے ہیں. روحانی ٹوبی ڈرامے زیادہ تر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کا گیٹ اپ بنا کے اس کو سمجھایا اور دیکھی ایکچولی. پھر عورت کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی کہ میرا میاں تو میری بات سنتا نہیں ہے, اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے گھنٹوں گھنٹوں میری ماشاءاللہ دکھڑے سنتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ تمہارے دکھڑے اس وقت تک سن رہے جب تک تم اس کی بیوی ہو نہیں. جس دن بیوی بن گئی اس دن ایک بات بھی نہیں سنے گا تمہاری. اجنبی عورت کے 3 گھنٹے بھی دکھڑے سننے میں مزہ آتا ہے انسان کو. بلکہ وہ کہتا ہے 4 اور لڑکیاں لے آؤ دکھڑے, لیکن ہونی خوبصورت چاہیے وہ. حقیقت کوئی آڑی ترچھی نہ ہو. جتنی خوبصورت خواتین ہیں سب کو دکھڑے سننے کے لیے, وہ تو پیسے دے کے دکھڑے سنے گا. 50 روپے اور لو, تھوڑا 1 گھنٹہ اور بیان کرو. اور کیا کیا ظلم کرتا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یار اتنے نیک آدمی, اتنی انہوں نے کیسے ماشاءاللہ بات سنی ہے. پھر بڑے نرم لہجے میں باتیں ہوتی ہیں, اور بالآخر جس کو بزرگ سمجھا تھا وہ آستین کا سانپ نکلتا ہے. اس کو چاہیے تھا بتاتا کہ بھائی یہ شوہر اگر 12 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے, تو معین اختر کے ماموں تو 24 وہ 12 گھنٹے تو وہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. میاں اگر 24 گھنٹے گالیاں دے رہا ہے تو کیسے دے رہا ہے 24 گھنٹے گالیاں. اور اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو میں صحیح گائیڈ کرے گا. پھر اس کو پھر طلاق اگر بنتی ہے تو پھر کیا جائے, 10 راستے ہوتے ہیں اس کے. خیر, تو ایسے میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. کسی بزرگ جو گیٹ اپ بزرگوں والا تھا کال کی, اور بزرگ صاحب نے اس لڑکی کے جذبات کو کیش کرا کے بالآخر طلاق دلوا دی. طلاق دلوانے کے بعد اچھی طرح پھر خود نکاح کیا, خود اچھی طرح استعمال کر کے جب دل بھر گیا تو پھر طلاق دے کے بولا کہ پرانے والے سے جا کے شادی کر لو. ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ کسی دن اکیلے میں آپ سفر کرو, چھاؤں میں آؤ, کبھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہو کیا رہے. بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے.
تو یہ بعض ڈاکٹر بھی لوگوں کے جذبات سے ناجائز, لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فیس بک آئی ڈی بنائی, خاتون نے اپنی باتیں شیئر کی, کسی پہلے تو ہر ایک کے سے نہیں شیئر, تھوڑا سا کسی نے ذرا ہمدردی دکھائی تو اپنی باتیں. اور یہ مرد بڑے مکار بھی ہوتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں گھر بساؤ, تاکہ نا عورت کو اور یقین آئے کہ اتنا اچھا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے. وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنے بھرم, سب نہیں ہوتے لیکن ایسے وہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کیسے چلے گا سچی مچی کا کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے. اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیا بنی ہے, شادی شدہ عورتیں اچھی اچھی خوبصورت خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اچھی بلی زندگی گزر رہی. تھوڑے بہت پھڈے تو یار ہر گھر میں ہوتے ہیں. بالآخر طلاقیں ہوئی ہیں اور مرد نے اس کو یرغمال بنا کے اس کو استعمال کیا, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. وہ جو عزت تھی خاندان میں, گھر میں ایک ساس تھی, جیسی مرضی تھی تو نا, سسر تھا, ایک پورا ایک فیملی تھی, بچے پل رہے تھے, وہ سب برباد ہو گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, پھر بنا کے دے دو, آپ آئی ڈی بنا کے دو فیس بک پہ بے پردگی. پھر خام خامی سختی بھی نہ کریں یار, پھر جا کے عورتیں مجھے بددعائیں دیں گی, ہمارے سارے مسئلے خراب کر دیے اس نے. بنا دو آئی ڈی لیکن چیک تو کر لیا کرو نا. بنا دو آئی ڈی تو چیک تو کر لے, شوہر کو اتنا تو حق ہے کہ چیک کر لے وہ کیا ہو رہا ہے بیگم. لیکن پھر بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی, بعض دفعہ خواتین نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے وہ نہیں چاہتی میرے شوہر کو پتہ چلے, موبائل چھپا لیا, مرد دیکھتا ہے کہ چھپا رہی ہے تو وہ خام خامے شیطان اس کے دل, حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ایسے کام ہی نہ کرو نا جو غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے. اس سے بولو بھائی تم نے فیس بک پہ بیان سننے ہیں تو ٹھیک ہے میری آئی ڈی استعمال کرو, پکڑے جاؤ گے خود ہی تم تھوڑے دنوں میں. اپنی آئی ڈی دے دو اپنی بیگم کو, اس سے خود بھی انسان کے بچے بن کے رہو گے آپ. حقیقت بتا رہا. مفتی صاحب 3 دن قبل جامع الرحمہ آپ کے ساتھ سیلفی بنائی دو. اللہ کا شکر ہے میں نے 2007 کے بعد فیس بک میں آئی ڈی بنائی نہیں اپنی, کیونکہ میں 2007 میں فیس بک آئی ڈی مجھے کسی نے بنا کے دی تو مجھے اندازہ ہوا ٹائم ویسٹنگ کا اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں فیس بک پہ جا کے بیٹھتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور پھر فتنہ کتنا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے لڑکیوں والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, 17 سال کی لڑکی شو کر رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو آدمی آزمائش میں کیوں ڈالے بھائی, ہم بھی تو انسان ہیں. ایسا کام ہی نہ کرو یار. ہم نے کہا بھائی یہ اگلے کا پتہ ہی نہیں چل, پتہ یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تو پھر میں دوستی لگا لیتا, لیکن یہ خطرناک کام ہے. کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھا طریقے سے جو نکاح کا پروسیس اللہ نے رکھا ہے طریقہ تمیز سے یار, تو وہ چلتے رہو, جتنی ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہماری جتنی ہو گئی گزارا کرنے ہیں بھائی, جتنی ہو گئی اب مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے اتنی ہو گئی ہیں اب کیا کریں, صبر کر رہے ہیں. بہت دنوں سے نہیں ہوئی شادی ہماری لیکن اب صبر کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ, اور پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو, پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو, اتنا ٹائم چیٹنگ میں دوستیاں لگتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہم نے بند کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے فیس بک پہ کبھی دوبارہ چیٹنگ کی ہو. اور اب جا کے یہ حال ہوا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے, وہ ایڈمن کو حوالے کی ہوئی ہے. میرا پرسنل آئی ڈی بھی اور وہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے وہ بھی, انہیں سے پاسورڈ پوچھ, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے پاسورڈ پوچھ رہا ہوں. تو میں میرا پاسورڈ تو بتائے. کیوں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اپنی زندگی کو تباہ مت کرو اپنے ہاتھوں سے, اس سے بہتر ہے کوئی کھیل کود میں سیاحت میں ٹائم لگا لو, بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں اس فیس بک کا نہیں قائل ہوں بالکل بھی. کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا بھائی, مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگ مولوی بن جائیں, کچھ ڈاکٹر بن جائیں, دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولویوں کے پاس اڑے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے ہیں تو علاج کون کرے گا, اور سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کے ساتھ کون کرے گا. لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا, تو مولوی کا سر کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے. تو بہت آپ نے اس کو لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے, اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو مولوی بنا دیں, کیونکہ ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی. سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے, کسی کام کا نہیں ہوتا, چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو. کوئی ذہین ہو نا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو, یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا, پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء الحق نے بڑے خاندانی کام کیے ہیں. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی, اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں, پسند نہ آئے تو
آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو, بے شک دین نہ ہو, تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو بہت براڈ مائنڈیڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی, جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی, وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے. غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا, تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی وہ. دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے بچے نہ گھر میں نماز نہ روزہ, نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے, میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے, وہ آپ جناب سے بات کیا کرے وہ, ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق, ڈراموں سے وہ بچتی ہو, صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریونڈ کا اجتماع بنا دے گھر کے اندر آپ, ٹھیک ہے. اب کہیں یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں, ارطغرل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا. تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو. اور لہا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گی آپ کو, اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ. دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو, وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے. جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے, جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے. پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے, طلاق دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی. ایک صاحب نے ایسے ہی کیا, خوبصورت بیوی تھی, طلاق دے دی, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, بد اخلاق تھی. پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی, جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے. تو یہ انسان کی, آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا, ہمارے دوست تھے پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹیں, تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی, بڑی خوبصورت, بھائی یار یہ بڑی جچے گی. جیسی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع. یہ انسان کی, خواتین کو دیکھ لو نا, جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا, باقی سب اچھا لگ رہا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو یہ خوبصورتی, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں, لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے. سب سے پہلے دین ہے, آپ کی نسل برباد ہو جائے گی, پٹو گے میرے سامنے جو صبح. اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں, دیندار آدمی تلاش کریں. خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, بالکل آزاد خیال آدمی ہو, براڈ مائنڈ قسم کا, پردے وردے کی بالکل پابندی, مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی روک ٹوک نہیں, جہاں جاؤں انجوائے کروں. تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد ہو. پھر وہ کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں. کہے گا ایک گھٹیا سوچ والی عورت, وہ ایسے کرے گا, وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا. دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر دوں. لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا. وہ کیا ہو گیا, میری اسٹوڈنٹ ہے, میری کلاس فیلو ہے, ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے شادی تم سے ہے, دوستی اس سے ہے, دوستی ہے. اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے, کام ادھر چلا رہا ہوں میں, تو کیا ہو گیا اس میں. بہت ہی, وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا, لبرل پنے کے درجات ہیں. لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے. یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو, فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ گھٹیا, یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں. یہ اب لبرل لوگ, یہ کیا ہے, گھٹیا والا نیچ قسم کے. اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک, صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے, بھائی ہم نے شادی کی, میاں کے تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا, بہت سے داڑھیوں والے آئیں گے, تبلیغ جماعت والے آئیں گے, آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. کہ ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم نے کہا یہ ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی, بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں, اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے. یہ
بعض بغیر داڑھی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بعض داڑھی والے عجیب سے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن ہم نے تو بہرحال گیٹ اپ بھی دیکھنا ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے. تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ ہو گیا. اور لڑکی میں پردے پر تو میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہ کریں. بے پردہ لڑکی سے شادی کے بعد جب اولاد ہوگی نا تو وہ بیٹی پھر ماں ہی کو فالو کرتی ہے. یہ کام وہی کرے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بے شک اسکرٹ پہن کے گھومیں, وہ بے شک گلے کھول کے گھومیں, مجھے پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کریں. جیسے گوروں کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار, صوفہ نکال دیا غیرت میں آ کے, بس اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں. پنڈی سے 2 بھائی ملاقات نہیں, دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے, میں کہاں میں کیا کروں گا. مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی, بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے. ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ, ایک دن مجھے بلا کے کہتی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر, یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا, تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا. تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں. ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی. 3 آدمی ہو گئے, 2 بھائی لاہور والے ہو گئے, ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے. ادھر پکڑ لے پرچے, یہ ہو گیا نا. 3 دن قبل جامع رشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی, دوسرے اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تمہارا بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے. مولانا تنویر کاکا جو بھی میرے ساتھ بناتا ہے نا سیلفی, وہ گھر والے اس کو یہی تانے دیتے ہیں. اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں, ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے, فلاں ایکٹر سے ملے تھے, فلاں مولانا سے ملے تھے. اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا, اس میں اگلے کی بے عزتی ہو رہی ہوتی. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی. تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے, آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے, آپ کوئی کھلاڑی ہیں, کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے دوست ہیں, بیان میرا سنتے ہیں, وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں. زبردستی ہوتے ہیں میجر, اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ انفینٹری میں ہے نا, اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے. تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی, ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار, ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار, یہ ورنہ عورتیں کہاں برداشت کر دیں گی. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اللہ کرے گزرتی رہے. اچھا بھائی, میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے, کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود بولو. انسان بنو بس, مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے, ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ, اچھا انسان. فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد جائے کھڑا ہو گیا, تو میں اس صورت میں دوبارہ بیٹھ کر تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کروں گا. سلام پھیرنے کے بجائے یہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے دوبارہ بیٹھ کے سجدہ سہو کریں گے. اگر سورہ فاتحہ سورہ کے بجائے تشہد پڑھے, سورہ فاتحہ یا سورت کے بجائے تشہد پڑھ لے. پہلی رکعت میں اگر تشہد پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بجائے تو سجدہ, پہلی اور دوسری رکعت میں سجدہ سہو واجب ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں, اس میں کچھ بھی پڑھ لو تو کچھ بھی واجب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے سوئی گیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس بہت کم آ رہی ہے, اس کو ہم گیس کمپریسر لگا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو, ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جس میں میرے خلاف کیس بن سکتا ہے یار. اللیگل کام کی میں کیوں اجازت دوں گا آپ کو. کیا سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل دیں اور عقلی دلائل بھی دیں. یہ پورا بیان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی تو تھا. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھر والے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں جبکہ زنا کا خوف بھی ہے, تو کر لیں, گھر والوں سے نہیں پوچھیں, کر لیں, گھر والوں کو روکنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اب بھی دیکھو یہ لوگ یہ بات سننا شروع, ورنہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں گھر والے آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے. مجھے پتا اتنا ریئیکشن ہوا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, لیکن الحمدللہ یہ سنتے سنتے اب لوگوں کے ذہن اتنے ہو گئے ہیں کہ بچوں کو کرنے تو نہیں دیتے شادی, اگر اب وہ ریئیکشن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ماحول بن گیا نا کافی حد تک. مفتی صاحب قیامت کی اللہ صاحب کتاب کی طرح لیں گے, تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مسلمانوں کے علاوہ ہندو, عیسائی, یہودی جتنے بھی غیر مسلم کیا ہیں ان کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے. جس کو اسلام کا پتہ تھا اور وہ حق کو اس نے قبول نہیں کیا, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا, تو اسلام نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے.
تو یہ مسلمان نہیں پھینک رہے ان کو, یہ جو قرآن ہے, جو کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جو میری توحید پر ایمان نہیں رکھتا اس کی یہ سزا ہے. اس پہ اشکالات کیا ہیں, جوابات کیا ہیں, یہ کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاق خط لکھ کر بھیجا, بڑا نادم ہو کر اس کے بھائی کو فون کیا کہ آگے خط مت دینا. کیا طلاق ہو گئی؟ ہو گئی. خط لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے, بیوی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو درازی اور آپ کے تبلیغ عمل کو آمین. زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے چاندی اور سونے کے مطابق حکم دیا, جبکہ موجودہ میں ان کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا یہ فارمولہ رہے گا؟ سونا اصل ہے اس میں, کیونکہ عبادت میں احتیاط واجب ہے. نبی کے دور میں سونے چاندی کا جو نصاب تھا برابر تھا, اب چینج ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ چاندی اصل ہے یا سونا اصل ہے. تو غریب کا فائدہ بھی سونے کو معیار بنانے میں, چاندی کو معیار بنانے میں, میں نے پہلے سونا کہہ دیا غلط, چاندی کو معیار بنانے میں. اور زکوٰۃ نماز روزے کی طرح فرض ہے, رکن ہے. تو اس لیے احتیاط کی وجہ سے علماء نے اس میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ چاندی اس میں اصل ہے. تو اصل میں چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی. جو سونا اور زیور عورت پہن کے استعمال کر رہی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی, یہ صرف رکھی ہوئی چیزوں پر. سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہوں یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال ان پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ اصل میں جلد باز ہوگا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار اس سے سکون ملنا شروع ہوگا 1 مہینے کے بعد, مجھے ابھی سکون چاہیے. اور ابھی سکون یہ ہے کہ بستر پہ پڑے رہو, اٹھنے کی کوشش مت کرو. یہ جو مزہ آ رہا ہے نا لائف میں, انجوائے یار, یہ مزہ بھاگنے دوڑنے میں بولو نہیں. ادھر لایا برگر, کھا یار, کس نے دیکھا کل کیا ہوگا, کل ہم برگر جیسے بنیں گے. تو جب بنیں گے تو سوچیں گے اس بارے میں. تو اصل میں جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں, جو چست ہوتے ہیں وہ جلد باز نہیں ہوتے. ایک جلدی پسندیدہ ہے, محمود ہے, ایک جلد بازی نامحمود ہے, ناپسندیدہ ہے. وہ جلد بازی پسندیدہ ہے جس میں آپ ایکٹیو ہو جائیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا کام سستی سے کرتے ہیں. تو قرآن ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا جو کام سستی سے کرتے ہیں. کسی کو کوئی کام لگا دو نا تو کرے گا ہی نہیں. اس کو کہا جائے کہ بھائی جلدی جلدی نمٹاؤ تو کہتے, وہ کہے کہ بھائی اللہ نے جلد بازی سے کیا کیا ہے, منع کیا ہے. بھائی یہ جلد بازی, یہ جو آپ جلد بازی سے کام نہیں لے رہے, یہ سستی کی وجہ سے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ شریعت میں معیوب ہے. اور ایک جلد بازی وہ ہے جو پسندیدہ ہے. وہ جلد بازی یہ کہ سستی سے کام نہ کریں آپ. تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان میں ٹیکنیکل فالٹ ہے, وہ جلد باز ہے. تو یہاں جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ بے صبرہ ہے. یہ آیت کو میں ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا؟ بے صبر ہے, وہ چاہتا ہے کام ہونا اور رزلٹ فوراً چاہیے, اور اس بے صبری میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کی میں نے پچھلے بیان میں بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ دنیا میں یہ جو جلد بازی کی نیچر ہے نا, بے صبری کی نیچر, اس سے انسانیت کو کتنا نقصان ہوا. انسان کی انفرادی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں اس سے, اجتماعی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں. انفرادی زندگی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے, سست ہو جاتا ہے انسان. پڑھنے کے بعد رزلٹ ملے گا کئی سال کے بعد, اور کھیلنے کودنے میں ابھی رزلٹ مل رہا ہے, کھیلتے رہو سارا دن. کھانے پینے پہ کنٹرول کریں گے, رزلٹ ملے گا چند سال کے بعد, جب صحت اچھی ہو جائے گی آپ کی, آپ کو لائف میں مزہ آنا شروع ہوگا. لیکن پھوڑنے پھاڑنے کا مزہ کیا ہے, ابھی یہ فوری پھوڑتے رہو, ادھر سے دیکھ کر ڈھکن کھلا, یہ بھی کھا لیا, وہ بھی کھا لیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں. یہ لوگ چرس پینے کا مزہ فوراً ملے گا آپ کو, چھوڑ دو گے صبر کرنا پڑے گا, لیکن یہ مزہ ہمیشہ ہوگا, دائمی مزہ ہوگا. چرس کا مزہ وقتی ہے لیکن ٹینشنیں دائمی ہیں. شراب کا مزہ وقتی ہے, ٹینشنیں دائمی ہیں. تو انفرادی سطح پر بھی انسان کو جلد بازی کا نقصان ہوتا ہے. اجتماعی سطح پر میں نے مثالیں دی تھی غیر مسلموں کی. پوری دنیا پہ جو بڑی بڑی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں, اس کے پیچھے اصل میں بے صبری کا عنصر ہی ہے. عراق کا کو برباد کر دیا نا بڑی بڑی طاقتوں نے, بے صبری. بھائی ہمارے اتنے اثاثے ہیں, یہ ڈبل ہو جائیں, یہ کیا ہو جائیں, ہم اور عیاشی کریں. بھائی صبر کر لو, اللہ نے تمہیں اتنی ترقی دی ہے, اتنے اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں, کچھ دوسروں کو بھی کھانے دو یار. غریب کے منہ سے نوالا مت چھینو. غریب ملکوں میں اکثر جنگ جو کرواتے ہیں نا, یہ بڑی طاقتیں کرواتی ہیں. کچھ غریب ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ ان میں سونے کی کانیں ہیں, ان میں ڈائمنڈ کی کانیں ہیں,
اگر وہاں پر امن قائم ہو جائے تو وہ ملک ارب پتی بن جائیں, وہ ملک بہت ترقی کرنا شروع کر دیں. اب بڑی طاقتوں کو چاہیے تھا کوئی بات نہیں یار, ترقی کرنے دو, ہمیں بہت دیا ہے اللہ نے, ہم بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن صبر نہیں ہے کسی کو کھاتا دیکھ کے. نہیں بھائی, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے, بس ان کا بھی ہم کھا لیں. تو ملکی سطح پہ دیکھا جائے, قومی سطح پہ دیکھا جائے, انفرادی سطح پہ دیکھا جائے تو سارا جو فالٹ ہے انسان میں, جس کی وجہ, جس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بے صبری اور جلد بازی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ اپنی طبیعت میں جلد بازی نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس کو پلے باندھ لیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں, حضرت جی آپ تو ایسے ہیں, حضرت جی آپ تو, تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے, اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ تھے وہ پیر صاحب اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگوں, اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, بڑے عالم تھے اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں, جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں, بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اچھے بھلے آدمی ہیں, ان کو ہو کیا کیا ہے؟ اچھا, ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں, کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں, تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں, رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے. نہیں, ایک دم وہ کیا ہو جاتے ہیں, ان کے غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا گیا ہے. پرانی بات ہے, اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. تو ایک دن کیا ہوا, انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا, بزرگ کا قصور نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خلبہ, ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے, تعریفیں اتنی کی, حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بند. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں, بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے, نہ نہ نہ. بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے, غصے کے مریض ہوتے ہیں یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے, وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا, حدیث تو دلیل ہے. لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں. تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی,
جب دلیل کلعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کلعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں دلیل, ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں, وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, تھپکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے, فلاں کچھ بھی ہے. ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری ہے یہ. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈھین کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا ہے قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس, ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, سٹی اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی, اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا, ہمارے ریلیٹیو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو, نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا,
اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے اس عمر میں, تو یہ کیموتھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں. وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ؟ ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا, فلانا کا. انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کے لیے راجا ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے, وہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے, لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی کیا ہیں, اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا, تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے؟ اگنور کر دیا اس کی بات کو, وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں, اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے.
پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے, مجھے بیوقوف سمجھا. پہ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں, یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, میں کیا ہوں, میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا, یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. یہ باتیں سنتا ہے نا, یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے. اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا, چوتھی دفعہ کا, آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے. 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی, میری بیوی کیا ہو گئی ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے, تو زندہ ہے. کہہ رہا بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار, میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی ہے, اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں, میں یہ فالٹ ہے میرے اندر, جو ان کو خود پتا ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیک, کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو, کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے, لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے, عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی, اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے, ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے, بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں, ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا, وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا تو اتنی برائیاں اتنے جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی, تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاءاللہ اچھا کام کیا, میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ کے روؤں میں. سمجھ رہے ہو, اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا, بڑا خاندانی کام کیا, لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کیا مل رہا ہے, حوصلہ, کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے, مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں, ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں, اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے بھائی, اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے بھائی. کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے, تو عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا, بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست, لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن, ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے, انہوں نے کہا ہے, ویسے میں ہوں, پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا, میں ہوں تو حقیر فقیر, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے. یہ بھی ایک تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار,
میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا, اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خصلتیں 2 عادتیں ہیں. ان یقینی, ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر 2 اچھی صفات ہیں, بہادر ہے, سخی ہے, آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو سخی ہو, ویل ڈن, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے, یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں, بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ 2 چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں, اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے, افراتفری پسند ہوتی ہے, ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے, فوراً فیصلے کرو, فوراً یہ اسٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا, الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت, ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے, ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے, بردباری. ہماری عادت کیا ہے, کوئی شخص آ کے بات کرے گا ایک دم ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا, تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے, اللہ کا نام, اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے, تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی, وہ جو مرضی کرتا پھرے, آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا, یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے, اس نے توہین کا کیس بنا دیا. بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے, 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے, بھائی اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا کیا فراڈ, ایسا نہ ہو کوئی کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی, مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو, میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے, لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام
کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے, اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور, وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا, اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا, وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا, وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا, کورٹ کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا, ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا, مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ جہاں آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں, بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 نا. بھائی توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں آپ.
اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں, بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لیں تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی
لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں سب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ کو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا, توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی کریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی. تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں, بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا, تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو, بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا گا. اس جیسے 20 لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے.
لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے، دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے، قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے، بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا ابھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ، ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی، وہ تھا نہیں ڈاکو، ڈاکو جیسا لگ رہا تھا، وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی، حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی، اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا، حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے، وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار. زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو، کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا، اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو؟ بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو موقع دیا جاتا. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو، کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے، یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے، یہ ایسے بول رہا ہے، یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس، ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے، آپ غلط انگلش بولو، کبھی میں نے نہیں دیکھا، میں تو سفر کیا ہے نا، کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کو بولنے دیں گے، بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن ویل ڈن، بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی، غلط بول رہا ہوتا ہے لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتے. 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو، ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ سیکھ رہا ہے، اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب حدیث کا اگلا حصہ بھی دوسری بھی تو بتا دو نا. میں جان کر ترساتا ہوں، تڑپاتا ہوں. میں ترسا کے جو چیز دماغ میں ڈالی جائے نا وہ کھوپڑی کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. میری عادت ہے ترسانے. ہو سکتا ہے میں 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو یہ جان کر کرتا ہوں میں کہ ان ایک چیز کو نا اچھی طرح، تاکہ دوسری کی طلب رہے، طلب بڑھے آپ کے اندر. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہو نا تو شیخ کو حکم دیتے تھے جلدی بیعت نہ کرو، اس کے اندر طلب پیدا ہونے دو. خوب جب طلب پیدا ہوگی کئی بیانات سنے گا، پکی عقیدت ہوگی. ابھی ہوائی عقیدت ہوتی ہے نا. کچھ دن بیٹھے نہیں مجلس میں، ایک پہلی دفعہ میں یہ آ کے بس حضرت آپ بہت زبردست. ابھی تجھے کیسے پتہ چل گیا حضرت اتنے زبردست ہیں؟ کچھ ٹائم گزار، کچھ زیادہ دنوں تک بیانات میں بیٹھ، پھر پتہ چلے گا. تو فرماتے تھے کہ جس شیخ سے پہلے عقیدت ہو، محبت ہو جائے اچھی طرح سے، پھر اس سے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد عقیدت ہو، ایک ہوتا ہے عقیدت پہلے ہو بیعت بعد میں. فرمائیں دونوں میں بڑا فرق ہے. جس شیخ سے محبت عقیدت پہلے ہو، پھر جب بیعت ہوگے نا ٹھا کر کے فائدہ ہوگا آپ کو، دین پہ ایسا چلو گے. اور ایک ہے بیعت ہو گئے، محبت بعد میں جا کے پیدا ہو رہی ہے، اس میں آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ آہستہ. پھر وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، مثال تو نازیبا ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے. انہوں نے کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ لڑکی سے شادی پہلے ہو گئی، محبت بعد میں پیدا ہو رہی ہے. بیوی سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے نا. کا اس میں اور ایک ہے عشق پہلے ہوا شادی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو عشق پہلے ہوا پھر شادی ہو، اس میں تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس میں بہت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، اس کو ساری زندگی احساس رہتا ہے بھائی میری چاہت مجھے ملی ہے. ایک ہے ملنے کے بعد میری چاہت بنی ہے. وہ تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو فرمایا کرتے تھے کہ طلب کے بعد دیکھو روزے جب بھوک لگتی ہے دبا کے، پھر افطاری کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک ہے کھانا دیکھ کے بھوک لگنا، وہ تو ہر ایک کو لگ جاتی ہے. پاکستان میں فل پیٹ بھرا ہوا بھی ہو نا
پھر بھی کھانا سامنے آئے تو بھوک لگتی ہے. ایک ہے بھائی کچھ بھی کھانا سامنے نہیں ہے, بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے, پھر جو بھی کھانا آئے گا بہت مزہ آتا ہے اس کھانے کو کھانے میں. افطاری میں دیکھ لو نا, تو ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے حکیم الامہ کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہتے ہو نا, تو یہ نہ کہو کہ بیعت ہو جائے محبت تو ہو جائے گی, نہ 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 نہ, پہلے شدت ہو, اس میں طلب پیدا ہو, بہت عقیدت ہو, بہت محبت ہو, یقین ہو جائے کہ بھائی مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا, اس کے بعد جا کے بیعت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ترساتا ہوں. ہم جب اللہ معاف فرمائے بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے, ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں اڑوس پڑوس میں, اور وہ ڈرامے بھی اس زمانے کے بڑے سلیقے کے ہوتے تھے. خیر ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے, میں بھی تبھی کہہ رہا ہوں بچپن میں دیکھا کرتے تھے. وہ ایک شخص نے پوڈ کاسٹ میں میرا انٹرویو لیا, اور انٹرویو میں کہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی, میں نے بتا دیا ایک دو پرانی, کوئی اللہ معاف کر پھر توبہ کر لی تھی ان سے. تو اس نے میرا کلپ چلایا, مفتی صاحب غصے میں فلم دیکھنے گئے. ابے میں نے کہا یہ کیا لگا ہے, پھر خیر اندر بیان وہ نہیں تھا, لیکن یہ یوٹیوبر بھی عجیب ہی ہوتے ہیں یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو ڈرامے جو آتے تھے نا پرانے زمانے میں, تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے تھے, وہ ایک آتا تھا شاہین, بہت پہلے کی بات ہے, اس میں ایک کیریکٹر تھا بدر بن مغیرہ جو بڑا ایک مسلم ہیرو گزرا ہے. تو وہ بدر بن مغیرہ جو ہے نا, ڈرامے کا اینڈ ایسے کرتے تھے کہ انسان کا دل حلق میں آ جائے کہ اب کیا ہوا, اس سے وہ اس میں پیاس ہوتی تھی اگلی قسط دیکھنے کی. تو اب بدر بن مغیرہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا, ہیرو تھا, وہ مسلم جیسے یہ ارطغرل کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ڈرامے میں فیصلہ ہو گیا کہ کہانی میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب ہم چھوٹے بچے تھے, 9-10 سال ہماری عمر ہوگی, ہماری سانسیں حلق میں آئی ہوئی, یار یہی مر گیا تو اگلے ڈرامے میں دیکھیں گے کیا, ہماری تو محبتیں اس کے ساتھ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے منتیں مان رہے ہیں, یا اللہ اس کو بچا لے, یا اللہ اس کو بچا لے. بچپن میں ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی بہت ہوتا تھا نا, وہ پورا انسان اس میں گھس جاتا تھا ڈرامے کے اندر نا, وہ سمجھتا تھا سچی مچی میں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سر قلم کر دیا جائے. تو بالکل ڈرامے کے اینڈ میں نا اس کو پھانسی والا, وہ قتل والا ڈریس پہنایا گیا, اس کو زمین پہ لٹایا گیا, اس کا سر رکھا گیا ایک لکڑی پہ نا خاص, اور پھر وہ تلوار لے کے نا جلاد نے یوں اٹھائی اور ایسے لے کے ابھی قریب آیا ڈرامہ اینڈ. اگر 40 سال کے ہوتے نا ہم ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہوتے. اب ہم مصیبت میں, ابے کیا ہوا, کٹی گردن کے نہیں کٹی یار. اس چکر میں ایک ہفتہ انتظار کرنے, پورا دماغ کہاں لگا ہوا ہے اگلی کہانی کی طرف کہ یار ہوا کیا, کہ مرا کہ نہیں مرا. تو وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں نا, ان کو پتا ہے اگر ابھی کاٹ دی گردن, بالفرض کاٹ دی, تو یہ اگلا ڈرامہ دیکھیں گے نہیں کاٹی تو بھی کہیں گے شاید دیکھ لے کوئی نہ دیکھے. تو پھر جب اگلی قسم پہلے سے